برکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا کے کلام کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ یہ کلام دور حاضرہ کے ایمانداروں کے لیے بہت ہی ضرورت رکھتا ہے، نیڈس ہے دور حاضرہ کے ایمانداروں کے لیے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اچھا گا سکتے ہیں، بجا سکتے ہیں، سادہ الفاظوں میں کہہ لیں کہ جو اپنے آپ کو پرستار کہتے ہیں۔ آج بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے حقیقی پرستش، ٹرو ورشپ۔ پرستش کیا ہے؟ جیسے ہی ہم لفظ پرستش سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں خیال آ جاتا ہے کہ کوئی گانا بجانا ہوگا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے پرستش کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا بتاتی ہے۔ پرستش کے لیے جو لفظ انگلش میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ورشپ، جو دو الفاظوں پر مشتمل ہے۔ ورتھ شپ سے نکلا ہے یہ لفظ، اور ورتھ کا مطلب ہے قدر و قیمت کی چیز، یعنی کہ کوئی چیز جو قیمت رکھتی ہو یا کسی چیز کی اہمیت ہو، اور وہ جو چیز جس کی اہمیت ہو، قیمت ہو، آپ اس کی ورشپ کریں۔ اور یونانی میں جو لفظ اس کے بارے میں استعمال ہوا ہے وہ پروسکیونیو، جس کا مطلب بنتا ہے to kiss us and to kiss the hand of our superior، یعنی عزت میں کسی اعلیٰ شخصیت کے ہاتھ چومنا۔ اور جب ہم اردو لغات میں پرستش کا مطلب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مطلب ملتا ہے عبادت کرنا، بندگی کرنا، عاجزی سے، انکساری سے، یعنی کہ پوجا کرنا، سجدہ کرنا۔ اور پرستار کا جو مطلب نکلتا ہے وہ ہے پوجا کرنے والا، سجدہ کرنے والا، بندگی کرنے والا۔ اور بائبل مقدس انگلش بائبل کنگ جیمز ورژن میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ لفظ تقریباً 102 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ صرف 25 دفعہ پرستش کیا گیا ہے۔ باقی دفعہ میں دعا کرنا، تقریباً 60 دفعہ سجدہ کرنا، اور 4 دفعہ پوجا، اور 11 دفعہ عبادت کرنا استعمال کیا گیا ہے۔ اردو بائبل میں یہ لفظ تقریباً 52 دفعہ استعمال ہوا ہے، جس میں 21 مرتبہ انگلش میں ورشپ اور تقریباً 27 دفعہ خدمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں اور یہ نوٹ کر لیں، پرستش کا ترجمہ کہیں بھی گانا بجانا نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، گیت گانے کو حمد و ثنا کہا جاتا ہے، وہ پرستش کا ایک اہم حصہ ہے، پرستش نہیں ہے۔ آسان معنوں میں ہم پرستش کی یوں تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے خدا کے نام کو جلال ملے وہ پرستش ہے، جو آپ گا کر بھی اور بول کر بھی کر سکتے ہیں، وہ پرستش ہے۔ آپ کے لباس سے بھی، آپ کے ہیئر سٹائل سے، آپ کے بولنے سے، آپ کے کھڑے ہونے سے خدا کو جب جلال ملتا ہے تو یہ بھی ورشپ ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی پرستش سے مراد 100% خدا کی فرما برداری کرنی ہے، اور وہ پرستش کرنی ہے جو کلام کے مطابق ہو، جو خدا کے الہام کے مطابق ہو، جو خدا کے قوانین کے مطابق ہو۔ یہی حقیقی معنوں میں اصل ورشپ ہے، حقیقی پرستش ہے۔ اگر ایک انسان اچھا گیت گاتا ہے یا اس کی آواز بہت سریلی ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو وہ ورشپر نہیں ہو سکتا، وہ اچھا سنگر ضرور ہو سکتا ہے، پرستار نہیں ہو سکتا۔ اصل پرستار وہ ہے جو خدا باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے،
मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। मेरे अजीजों, खुदा बाप, खुदाई सलूस, खुदाई बुजुर्गो बहत्तर जलाल का बादशाह कैसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, प्रस्तिश करें। प्रस्तिश जो है, ये प्रस्तार जो है, यानी कि कह लें इसके अंदर रूह जो है, सच्ची प्रस्तिश खुदा को यानी कि सजदा करने वाली रूह इसके अंदर होनी चाहिए, जो अपना आप खुदा के अंदर उडेल दे। खुदा ऐसे लोगों की तलाश में है जो हकीकी मानों से उससे प्यार करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। वो हकीकी मानों में प्रस्तिश करने वाले लोग हैं, प्रस्तार हैं। वो प्रस्तार नहीं जिनकी आवाज सुरीली है या बहुत अच्छा गा लेते हैं, वो सिंगर हो सकते हैं, लेकिन प्रस्तार वो है जो खुदा के हजूर अपना आप उंडेल दे। और हर वो एक शख्स जिसने मसीह को कबूल किया है, मसीह के नक्शे कदम पर चलता है, मसीह की फर्मा बरदारी में झुका रहता है, कलाम को पढ़ता है, हलीम है, वो जो तरस से भरा हुआ है, वो जो खुदा की मोहब्बत की पहचान में बढ़ रहा है, वो हकीकी प्रस्तिश है। ना कि जिसकी आवाज सुरीली है, वो प्रस्तार नहीं है। वो प्रस्तार है जो खुदा में मगन है, जो दुआ करने वाला है, जो शिफायत करने वाला है, वो खुदा का प्रस्तार है। खुदा आपको सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। इस मजमून को हम और ज़्यादा सीखेंगे। सो आपको खुदा सबको बरकत दे और अपने जलाल को अपनी आपकी ज़िंदगियों पर जाहिर करे। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।